الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وقال سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم أما بعد محترم معزز خواتین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل اور کرم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس کائنات کے اندر مسلمان اور ایمان والا بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات کے تمام مخلوقات کا پیدا کرنے والا خالق اور مالک، اس کو اختیار ہر طرح سے ہے، وہ جو چاہے وہ کرتا ہے، ساری قدرتیں اسی کے ہاتھ میں ہیں، ساری طاقتیں اللہ ہی کے قوت میں ہیں، سب چیزوں پر اسی کی بادشاہت ہے، ہر شے، ہر دنیا کی مخلوق اللہ ہی کی محتاج ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل اور کرم سے جب پورے کائنات کو بنایا تو ہر ایک کو الگ الگ شکلوں میں اللہ نے منتقل کیا۔ درختوں کو اس کی اپنی شکل میں اللہ نے پیدا کیا، وہ خود اپنے مرضی سے پیدا نہیں ہوا۔ پہاڑ اپنی شکل میں خود پیدا نہیں ہوا، اس کو اس شکل میں اللہ نے پیدا کیا۔ جانور خود اپنی شکل میں پیدا نہیں ہوا، اس کو اپنے اللہ نے قدرت اور طاقت سے پیدا کیا۔ اسی طرح انسان بھی ایک ایسی مخلوق ہے جو انسان خود اپنے اختیار سے اپنی اصل شکل پر پیدا نہیں ہوا، بلکہ اس کو اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت اور اپنی طاقت سے انسانی شکل میں پیدا کیا۔ پھر اللہ رب العالمین نے زمین پر انسانی علاوہ کئی ایسے مخلوقات بنائی ہیں جس کو ہم شمار نہیں کر سکتے۔ کئی مخلوقات اللہ کی پانی میں ہیں، زمین میں ہیں، کئی مخلوقات ہواؤں میں ہیں، آسمان میں ہیں، کئی مخلوقات ہم دیکھتے ہیں ہماری نظروں کے سامنے ہیں، اور کئی ایسی مخلوقات ہے جو ہمارے نظروں سے غائب ہے۔ لیکن ہر شے، ہر مخلوق اپنی قدرت سے نہیں پیدا ہوئی، بلکہ اس کو اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت اور اپنی طاقت سے پیدا کیا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو اختیار تھا کہ ہم کو جو اللہ نے انسان بنایا، اللہ ہمیں چاہتا تو انسانوں سے ہٹ کر کسی اور طرح کی شکل میں اللہ ہمیں پیدا کرتا، یا تو ہمیں درخت بناتا، یا پتھر بناتا، یا پھر پہاڑ بناتا، یا چیٹی یا ہوا میں اڑنے والے پرندے بناتا، یا پھر وہ جانور بناتا جو پاک ہے، یا پھر ان جانوروں میں شمار کرتا جو زمین پر ناپاک جانور ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو نہ انسانوں کے علاوہ کی مخلوق میں شمار کیا، نہ جانوروں میں، نہ تیرنے اور اڑنے والے پرندوں میں ہمیں شمار کیا، بلکہ ہمیں ان سب سے زیادہ بہترین اور عظیم الشان امت جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، جو اشرف الناس ہے، اور جو ایسی مخلوق ہے جس کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے خود جو ہے پسند کیا ہے۔ اللہ رب العالمین کا کرم ہوا کہ اس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں انسان بنا کر ہمیں بھیجا۔
یہ اللہ کا کرم ہوا کہ اس نے ہمیں انسان بنایا، یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ ہی نے ہمیں اپنے فضل سے انسان بنا کر عقل سے نوازا، انسان بنا کر طاقت سے نوازا، انسان بنا کر سمجھ اور علم سے نوازا۔ اور سب سے بڑا کرم ہم پر اللہ کا یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان والا بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان تو بہت سارے زمین پر بنائے ہوئے ہیں جو ہم تم نظر آتے جو دیکھتے ہیں، لیکن کوئی اسلام سے باہر ہے، کوئی نام سے انسان ہے لیکن اس کا ایمان اور اس کا عقیدہ اور اس کا یقین کسی اور شے اور مخلوق پر ہے۔ انسان ہے لیکن اللہ نے اس کو انسانوں میں بھی وہ انسان جو اللہ رب العالمین کو محبوب ہے، جو مطلوب ہے، جن کے لیے اللہ نے نبیوں کو بھیجا، وہ انسان جو اللہ کا پیارا ہے، وہ انسان جس کے لیے قرآن اتارا گیا، وہ انسان جس کے لیے جنت بنائی، وہ انسان جس کے لیے نعمت زمین کی اللہ نے بنائی، وہ انسان جس کے لیے اللہ رب العالمین زمین اور آسمان کا نظام چلائے۔ اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ایمان والا ہمیں بنایا۔ یہ اللہ کا فضل ہوا کہ انسان بنایا، یہ اللہ کا فضل ہوا کہ اللہ نے پھر ایمان سے نوازا، یہ اللہ کا فضل ہوا کہ پھر ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ یہ ہمارے لیے باعث فخر کی بات ہے، یہ ہمارے لیے شرف والی بات ہے، یہ ہمارے لیے خود جو ہے خوش قسمتی والی بات ہے، یہ ہمارے لیے بہت ہی اعزاز کی بات ہے کہ ہمیں اللہ نے انسان بنایا، انسان بنا کر ایمان والا بنایا، انسان بنا کر کلمے والا بنایا، انسان بنا کر اللہ نے قرآن والا بنایا، انسان بنا کر ہمیں محمد رسول اللہ کا امتی بنایا۔ یہ ہم اپنے اختیار سے نہیں بنے، یہ اللہ نے فضل کیا۔ پوری کائنات ایک طرف، پورے کائنات کی حیوانات ایک طرف، پورے کائنات کے انسان ایک طرف، اور ان سارے مخلوقات میں سے چن کر اللہ نے ہمیں آگے کے صف میں رکھا، سب سے اونچے اور اوپر والے مقام پر رکھا۔ اللہ نے ہمیں سب سے بہترین مقام عطا فرمایا ایمان کے بدولت کہ اللہ نے ہمیں ایمان دیا، اللہ نے ہمیں ایمان والا بنایا، اللہ نے ہمیں ایک رب کو ماننے والا بنایا، اللہ نے ہمیں محمد رسول اللہ کو نبی ماننے والا بنایا۔ مخلوقات زمین پر بہت ہے، اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت سے بنایا، جو جس شکل میں جہاں بنا ہے اس کو اللہ نے اپنی شکل اور اپنی قدرت سے اس کو بنایا، اللہ نے اس کو اس کی شکل سے اس کو نوازا۔ یہ اللہ کا ہم پر فضل ہوا کہ اللہ نے ہمیں جانوروں میں نہیں شمار کیا، انسانوں میں شمار کیا۔ اگر ہمیں کوئی اور مخلوق بناتا، اگر ہمیں کوئی اور شے بناتا، اگر ہمیں کوئی اور چیز بناتا تو ہم اس پر اللہ رب العالمین سے نہ لڑتے نہ جھگڑتے، نہ ہم اس پر کسی طرح سے کوئی بحث کر کامیاب ہوتے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنا مانگے، بنا کہے، بنا بتائے، بنا فریاد کے، بنا کسی جو ہے جد و جہد کے اور بنا جو ہے ہمارے سوال کے، اللہ نے ہمیں ایمان والا بنایا۔ ایمان والا بنا کر پھر اللہ رب العالمین نے انسان بنا کر، ایمان والا بنا کر، مسلمان بنا کر پھر ہم تک وہ دین جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا اسلام ہے، جو شریعت ہے، جو قانون الہی ہے، جو قرآن ہے، یہ سب کچھ اللہ نے ہم تک پہنچایا۔ یہ ہمارے لیے باعث فخر ہے کیونکہ اس کے بنیاد پر ہماری آخرت بنے گی، یہ ایمان کے بنیاد پر یہ ہماری قبر کے مسائل کو حل کرے گا، یہ ایمان ہی کے بنیاد پر ہماری دنیا کی زندگی خوشحال بنے گی، یہ ایمان ہی کے بنیاد پر آخرت میں ہمیں کامیابیاں ملیں گی، یہ ایمان ہی کے بنیاد پر ہمیں جہنم سے بچایا جائے گا، یہ ایمان ہی کے بنیاد پر ہمیں جنت میں پہنچایا جائے گا، یہ ایمان ہی کے بنیاد پر زمین پر ہم جو چھوٹا یا بڑا خیر کا کام کریں گے وہ اللہ کے پاس قبول ہونے کا ذریعہ بنے گا۔ کوئی عمل اللہ کے پاس اس وقت تک قبول نہیں ہے، نہ ہماری کوئی عبادتیں، نہ ہمارے صدقات، نہ ہمارے نیکی کے خیر کے کوئی کام اس وقت تک قابل قبول ہی نہیں ہے جب تک کہ ہمارے اندر ایمان نہ ہو۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں ایمان دیا، اللہ رب العالمین نے پھر ہم سے وہ اعمال اور وہ کام بھی کروائے جو کام کرنے پر رب راضی ہوتا ہے۔ اللہ نے توفیق دی، ہم نے روزے رکھے، اللہ نے توفیق دی، ہم نے صدقات دیے، اللہ نے توفیق دی، ہم نماز پڑھتے، اللہ نے توفیق دی، ہم دین کے کام کرتے۔ لیکن میری ماں بہنوں، اللہ رب العالمین نے جو ہمیں ایمان دیا ہے وہ ایمان کی صحیح سلامت اس کی نگرانی کرنا، اس کی فکر کرنا، اس کو بقا رکھنا،
اس کو بچا کر موت کے راستے سے میدان حشر تک لے جانا، اور اس کے ساتھ کیے ہوئے اعمال اس کی نگرانی کرنا، اس کی حفاظت کرنا، اور موت تک اس کو ساتھ میں باندھے رکھنا، اور پھر قبر کے راستے اس کو اللہ تک لے جانا، اور پھر یہ میزان تک پہنچانا، یہ ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ ہمیں اللہ نے جتنے انعامات سے نوازا، اللہ نے ہمارے ساتھ جتنے خیر اور بھلائی کے، اللہ نے ہمارے ساتھ جو معاملے کیے، ہمیں ان سب پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے ہمیں ہماری ایمان کی نگرانی ہمیں اپنے ذات سے ہر وقت کرنا ہے، ہمیں اپنے بچوں کے ایمان کی نگرانی ہر وقت اپنے ذات سے کرنا ہے، ہمیں ہمارے گھر میں رہنے والے مردوں کی ایمان کی نگرانی ہر وقت ہمیں اپنے ذات سے کرنا ہے، ہمیں ان کے اعمال کی بھی نگرانی کرنا ہے کہ وہ نماز پڑھے، ہمیں ان کے اعمال کی بھی نگرانی کرنا ہے کہ وہ گناہ والے کام نہ کرے، ہمیں ان کے اعمال کی بھی نگرانی کرنا ہے کہ وہ اچھے اور سچے اخلاق کے ساتھ زندگیوں کو جیے، اور وہ سچائی کے ساتھ اپنے آپ کو چلائے، امانت داری کے ساتھ اپنے آپ کو لے کر چلے، وہ ہر کام چھوٹا بڑا جو ہمارے ساتھ رہ کر کرتے ہیں، ہمیں ہر وقت فکر مند رہنا ہے کہ ہماری نسلیں ہو یا ہمارے گھر کے افراد ہو، وہ کون سا عمل کرتے ہیں، شام ہوتی ہے تو کیا کرتے ہیں، صبح ہوتی ہے تو کیا کرتے ہیں، دن بھر کیا کرتے ہیں، وہ ان کا کون سا عمل اسلام کے مطابق ہے، کون سا عمل اسلام کے باہر ہے، ان کا کھانا ہم دیکھیں، ان کا پینا اور ان کا سونا ہم دیکھیں، ان کا جینا اور ان کا کمائی کا طریقہ ہم دیکھیں کہ وہ نبی کے طریقوں پر اپنے آپ کو چلا رہے، اسلام کے طریقوں پر اپنے آپ کو چلا رہے، شریعت کے مطابق اپنے آپ کو چلا رہے، یا اپنے آپ کو شیطان کے پیچھے لگا کر شیطان کو خوش کرنے والے کام کر رہے، یا ہر وقت رب کو ناراض کر کر جی رہے، یا رب کو راضی کرنے کی جد و جہد کر رہے۔ ایمان ہے، ایمان کی حفاظت کرنا ہے، ایمان کی حفاظت کریں گے تو ہی ایمان باقی رہے گا، ایمان جب باقی رہے گا، اسی ایمان پر ہمارے لیے قبر میں آسانیاں، اس ایمان پر ہمارے لیے آخرت میں آسانیاں، اور اس ایمان پر ہمارے لیے دنیا میں کامیابی آئے۔ اللہ رب العالمین خود قرآن میں فرماتے ہیں وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہے، اگر تم ایمان والے ہیں تو پھر میری مدد تمہارے ساتھ ہے، میری نصرت تمہارے ساتھ ہے، میرے فیصلے تمہارے حق میں ہے، جو میں کروں گا وہ تمہارے لیے خیر ہی ہوگا، کیونکہ تمہارا اعمال جو ایمان کے مطابق جسم سے نکلے ہیں، وہ اعمال کے بدولت اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ میں ایسے فیصلے کرتا ہوں کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے، میں تمہارے حق میں ایسے اعمال کو زمین سے جو ہے تمہارے لیے ایسے راستے بناتا ہوں کہ جو کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تو ہمارے اعمال اور ہمارے ایمان کے اوپر اللہ تبارک و تعالی ہمارے زمینی زندگی کو خوشحال بنائیں گے، ہمارے گھر کی زندگی کو خوشحال بنائیں گے، ہمارے بستی کی زندگی کو خوشحال بنائیں گے۔ اللہ پورے عالمین کے اندر، پورے روئے زمین پر جو فیصلے کرے گا وہ اللہ کے طرف سے خیر اور بھلائی کے ہوں گے۔ تو ایمان کے مطابق چلنا، ایمان کے مطابق رہنا، ایمان کے مطابق عمل کرنا، ایمان کے مطابق اپنا ہر کام کرنا، یہ ہمارا اولین طریقہ، یہ ہماری اولین ذمہ داری ہے کہ ہم ایمان کو اپنے بڑھائے، ہم اپنے ایمان پر جد و جہد کریں اور اپنے ایمان کو اپنے ذات سے ہر وقت بڑھانے کی فکر کریں۔ ایمان ہمارا یقین جتنا اللہ کے ذات پر ہوگا کہ زمین کے ہر مخلوق اللہ کے قدرت میں ہے، زمین کی ہر شے اللہ کی طاقت میں ہے، اللہ ہی کے قدرت سے سارا سب کچھ نظام چل رہا ہے۔ یہ رات کا آنا یہ اللہ کی قدرت سے، اللہ کی طاقت سے ہے، پھر یہ دن کا آنا یہ اللہ کی قدرت اور اللہ کی طاقت سے ہے۔ ہمارے گھروں کے اندر خوشحالیوں کا آنا، ہمارے گھروں کے اندر نفعوں کا پیدا ہونا، ہمارے گھروں کے اندر انسانوں کو بیماریوں سے شفا کا ملنا، یہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ وہ عزتوں سے ذلتیں نکالتا ہے، وہ ذلتوں سے عزتیں نکالتا ہے، وہ دوائیوں سے شفا نکالتا ہے، وہ مخلوق کے ساتھ ایک دوسرے کے لیے نفع نکالتا ہے، وہ زمین سے انسانوں کے لیے غلہ نکالتا ہے، وہ زمین سے انسانوں کے لیے خیر اور انسانوں کے لیے جسم کے راحت کا سامان اور ذخیرہ نکالتا ہے، وہ زمین سے انسانوں کے لیے وہ خزانے نکالتا ہے جو زمین پر انسانوں کے ضرورت کے لیے ہے۔ آسمان سے اللہ وہی قدرت اور طاقت سے اپنے بارش کو برساتا ہے۔ یہ رب العالمین ہے جس نے پورے کائنات کو اپنی قدرت اور طاقت میں رکھا ہوا ہے۔ انسان کے لیے یقین اس رب پر کرنا اتنا ضروری ہے کیونکہ انسان کو پیدا اسی نے کیا اور ہمیں زندگی اسی نے دی، ہمارے ہر عمل کا حساب بھی وہی لے گا اور مر کر ہمیں اللہ ہی کے پاس پہنچنا ہے۔
اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے ذات سے قرآن سے تعلق جوڑ کر ہر وقت رب سے تعلق جوڑے، عمل سے تعلق جوڑ کر رب سے تعلق جوڑے، نیکی سے تعلق جوڑ کر رب سے تعلق جوڑے، سنتوں سے تعلق جوڑ کر رب سے تعلق جوڑے۔ ہم جو نیکی اور خیر کے کام جس وقت ہم جو اللہ کی طرف سے کرنے کا حکم ہے، ہم وہ خیر کے کام کر کر ہم اپنے تعلق کو اپنے رب کے ساتھ مضبوط بنائیں۔ ہمارا تعلق رب سے جڑے گا، ہماری نسبت رب کے ساتھ جڑ جائیں گی، تو پھر ہمارے لیے ہر قدم پر کامیابیاں، ہر دن ہمارے لیے نفع ہوگے، ہر جگہ سے ہمارے لیے خیر ہوگے، ہر وقت ہمارے لیے اللہ کی طرف سے اچھائی کے فیصلے ہوگے۔ ہم چاہتے ہیں ہماری نسلیں کامیاب بنے، ہم چاہتے ہیں ہمارے گھر کے افراد کامیاب زندگیاں گزارے، ہم چاہتے ہیں ہمیں دنیا کے اندر ہر شے اور ہر مخلوق جو نفع اٹھا رہی ہے وہ ہر شے ہمیں ملے۔ تو میرے لیے، آپ کے لیے یہ سب کچھ ضروری ہے، پورے کائنات کے انسان کے لیے، کہ وہ رب سے اپنا تعلق جوڑے، اور رب سے جب اپنا تعلق جڑ جائے گا پھر زمین پر فیصلے ہمارے حق میں ہوگے۔ ہمارے گھروں میں ہمارے لیے جو ضرورت کے ساز و سامان ہے، یہ رب ہماری ضرورتوں کا پورا کرے گا۔ اللہ ہمارے صحتوں کو، ہمارے جسم کو اللہ رب العالمین آفات سے محفوظ کرے گا، بیماریوں سے، پریشانیوں سے محفوظ کرے گا، کیونکہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو ہمارا یقین، ہمارا تعلق، ہمارا ذوق، ہمارا شوق اللہ کی طرف ایسا جڑے، ایسا لگے کہ ہمیں ہر وقت رب نظر آئے، دل میں خوف رب کا لے کر چلے، دل میں خوف رب کا رکھ کر ہم سوچے، جو ان سا بھی عمل ہم کرے ہم دیکھیں یا رب کے مطابق ہے یا رب کے خلاف ہے، سنت کے مطابق ہے یا سنت کے خلاف ہے، شریعت کے مطابق ہے یا شریعت کے خلاف ہے، نبی علیہ السلام کا طریقہ ہے یا نبی علیہ السلام کے علاوہ شیطان کا طریقہ ہے۔ ہم سونے میں، ہم کھانے میں، ہم پہننے میں، ہم گھر کے ہر کام میں، ہم اپنے آس پاس میں، ہم جب جو کام کرنے میں اپنے آپ کو مصروف کرے اس میں ہم ٹٹولے دے کے چلنے میں، پھرنے میں، بولنے میں، عمل کرنے میں، ہر کام میں ہم دین کو مقدم رکھے، شریعت کو مقدم رکھے، اللہ کو مقدم رکھے، اللہ کے خوف کے ساتھ اپنے آپ کو لے کر چلے۔ ہم اللہ سے ڈر کر جئیں گے، ہم اللہ کے خوف کے ساتھ جئیں گے، کیونکہ اللہ رب العالمین اتنی بڑی طاقت اور قدرت والا ہے۔ وہ انسان کو تو پیدا کیا، لیکن اب اللہ یہ کہتا ہے تمہیں میں نے آزاد نہیں چھوڑا۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تمہیں یوں ہی پیدا کر دیا؟ کیا تم یہ سوچتے ہو کہ تم بے فضول دنیا میں آئے ہو؟ بلکہ اللہ یہ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں دنیا میں بھیجا اس لیے تاکہ میں تمہیں آزماؤں، لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ تم کون سے کام کرتے ہو، کون سے عمل کرتے ہو، کون سے کام سے اپنے آپ کو جوڑتے ہو۔ میں تمہاری یہ آزمائش اور تمہارے امتحان لینے کے لیے دنیا میں بھیجا۔ اللہ کہتا ہے یہ تمہاری امتحان گاہ ہے، تمہارا امتحان لیا جا رہا ہے، تمہارے ہر عمل کو لکھا جا رہا ہے، تمہارے ہر فعل کو لکھا جا رہا ہے، تمہیں ہر وقت اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ سب کچھ لکھا ہوا، یہ سب کچھ ہم نے کیا ہوا، یہ سب کچھ جو محفوظ ہو رہا ہے، یہ سب کچھ اللہ کہتا ہے یہ اس کے مطابق تمہارے زندگی کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اب وہاں پر موت کے وقت تمہارا فیصلہ ہوگا، اب وہاں پر قبر میں تمہارا فیصلہ ہوگا، اب وہاں پر میدان حشر میں تمہارا فیصلہ ہوگا۔ یہاں تم نے جو بویا تھا، یہاں تم نے جو کیا تھا، اسی کے مطابق میدان حشر میں تمہارا حساب کتاب ہوگا اور اسی کے مطابق تمہارا فیصلہ ہوگا۔ لہذا فیصلے کا دن وہاں پر ہوگا جب اللہ رب العالمین حشر کا قائم کریں گے۔ اور آج کا جو دن ہے یہ دن عمل کا دن ہے، یہ دن اعمال کرنے کا دن ہے، یہ دن کچھ کرنے کا دن ہے۔ آج کی جو دنیا کی زندگی یہ ہماری بڑی قیمتی زندگی ہے۔ یہ دنیا میں اللہ نے ہمیں بھیجا ہے صرف اس لیے کہ ہم اس میں کچھ ایسے کام کریں، ہم اس میں وہ اعمال کریں جس سے رب راضی ہو، ہم ایسے کام کریں جس سے رب راضی ہو۔ اللہ نے اس کام کے لیے ہمیں پیدا کیا، اسی مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا۔ اگر ہم نے اس سے غفلت برتی، اگر ہم نے اس سے اپنا تعلق نہ جوڑا، اگر ہم نے اپنے آپ کو اللہ سے دور کیا اور شیطان سے اپنا تعلق جوڑ کر شیطان کے گروہ میں لگ کر برائی اور فحش بے حیائی میں زندگیوں کو گزارا، اس میں کسی کا کوئی گھاٹا نہیں ہے، نقصان تو اپنے ذات کا ہے کہ موت کے وقت اس کا حشر ہمیں نظر آئے گا، موت کے وقت اس کے جو ہے نتیجہ ہمیں ظاہر ہوگا، قبر میں اس کا نتیجہ ہمیں ظاہر ہوگا۔
میدان حشر میں اس کا نتیجہ ظاہر ہوگا، جو فیصلہ ہوگا پھر وہ عمل کے مطابق ہوگا۔ اس لیے دنیا کی مختصر سی زندگی ہے، اس کو ہم اللہ کے یقین کے ساتھ گزارے، اللہ کے توکل پر زندگی گزارے، اعمال صالحین کے ساتھ زندگی گزارے اور نیک اعمال کو کرتے ہوئے اپنے آپ کو، اپنی زندگیوں کو لے کر گزرے۔ اس لیے برائی اور برائی کے کام، برے اعمال، یہ سب چیزیں ہمارے سے دور اس طریقے سے ہونا چاہیے جیسے ہم آگ سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، ہم اپنے نسلوں کو جیسے آگ سے بچاتے ایسے انہیں گناہوں سے بچانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ قرآن خود کہتا ہے وہ انفسکم و اہلیکم نارا، کہ تم اپنے ذات سے اور اپنے اہل و عیال کے ذات سے ہر وقت فکر مند ہو جاؤ کہ تم ان کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ بتاؤ جہنم کی آگ سے ہم کیسے بچیں گے؟ اگر ایمان ہوگا، اگر ہمارے اعمال ہوگے، اگر ہمارے اندر تقویٰ ہوگا، اگر ہمارے اندر اللہ کی وحدانیت کا اقرار ہوگا، ہم دل سے رب کو مانتے ہوں گے، سنت اور شریعت پر چلتے ہوں گے اور اچھائی اور سچائی کے ساتھ جڑ کر رہیں گے اور دنیا میں نبی علیہ السلام کے طرز پر اپنے آپ کو چلائیں گے، تبھی تو ہماری نسل جہنم کی آگ سے بچیں گی، تبھی تو ہم جہنم کی آگ سے بچیں گے۔ ایسا تو ہمارا دعویٰ ہے ہم جنت میں جانا چاہتے، ایسا تو ہماری خواہش ہے کہ ہم جہنم میں نہیں جائیں گے، لیکن اللہ نے تو صاف بتلا دیا جہنم میں وہ جائیں گا جس کا تعلق رب سے نہیں، جہنم میں وہ جائیں گا جو برے اعمال کرتا ہو، جنت میں وہ جائیں گا جو ایمان والا ہو، جنت میں وہ جائیں گا جو اعمال والا ہو، جنت میں وہ جائیں گا جو سنت اور شریعت پر چلنے والا ہو، جنت میں وہ جائیں گا جس نے نبی علیہ السلام کے دین کو اپنی زندگی میں لے کر چلا ہو، جنت میں وہ جائیں گا جس نے تقوی والی زندگی گزاری ہو، جنت میں وہ جائیں گا جس نے خوف کے ساتھ اپنے زندگی کو گزارا ہو، جنت میں وہ جائیں گا جو نبی علیہ السلام کی چھوٹی چھوٹی سنتوں پر عمل کرتا ہو، جنت میں وہ جائیں گا جو فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی زندگی گزارے گا، جنت میں وہ جائیں گا جو حضرت ابوبکر صدیق جیسی زندگی گزاریں گا۔ اللہ نے بتلا دیا امت کو کہ دیکھو جنتی لوگ بے نمازی نہیں ہوتے، دیکھو جنتی لوگ وعدہ خلافی نہیں کرتے، دیکھو جنتی لوگ جھوٹ نہیں بولتے، دیکھو جنتی لوگ ایک دوسرے کو درد اور تکلیف نہیں دیتے، دیکھو جنتی لوگ ایک دوسرے کے خلاف اپنے آپ کو نہیں چلاتے، نہ اپنی سوچ کو چلاتے، نہ اپنی زبان کو چلاتے، نہ اپنی مال اور طاقت کو چلاتے۔ دیکھو جنتی لوگ نہ کبھی کسی کو کوئی تکلیف دیتے، انسان تو چھوڑو، جنتی لوگوں کی علامت، جنتی لوگوں کی صفت یہ ہے کہ وہ چیٹیوں کو بھی تکلیف نہیں دیتے۔ آج ہم سوچے ہماری زندگیاں کس رخ پر ہے، ہم آج سوچے ہماری بے دینی ہمارے گھروں میں اپنی زندگیوں میں کس حد تک بڑھ گئی۔ ہم نے اپنی زندگیوں کو گزار رہے ہیں، لیکن ہمارے تعلقات، ہمارے ایمان کے کم ہونے کی علامتیں دیکھو کہ ہمارے تعلقات ماں باپ کے ساتھ صحیح نہیں، ہمارے تعلقات آپس میں میاں بیوی کے ایک دوسرے کے ساتھ صحیح نہیں، ہمارے تعلقات ہمارے نسل کے ساتھ صحیح نہیں، ہمارے تعلقات ہمارے گھر کے بڑے بزرگوں کے ساتھ صحیح نہیں، ہمارے تعلقات نیک لوگوں کے ساتھ صحیح نہیں، ہمارے تعلقات ہمارے پڑوسیوں کے ساتھ صحیح نہیں، ہمارے تعلقات ایمان والوں کے ساتھ صحیح نہیں۔ ہم جہاں بھی جمع ہو گئے، ہم جہاں بھی بیٹھ گئے، ہم نے ایک دوسرے کی غیبت کرنی شروع کر دی، کبھی کسی کی تعریف نہیں کی، کبھی اللہ کا خوف ہمارے ذہن میں، کبھی اللہ کا ڈر ہمارے دل میں نہیں آیا۔ ہم نے اپنے بچوں کے مطابق کبھی بھی یہ نہیں سوچا کہ یہ جو ہے ہمارے بچے، یہ کل قیامت کے دن ہمیں اللہ کے سامنے مجرم بنا کر کھڑا کر دیں گے۔ ہم نے کبھی بھی یہ نہیں سوچا، کیونکہ ہمارا بے دینی کا ماحول، ہمارے اندر کی بے دینی، ہمارے گھر کی بے دینی اتنی بڑھ گئی ہے، ہم نے گناہ کو بھی گناہ نہیں سمجھا، جھوٹ کو بھی گناہ نہیں سمجھا، فحش بے حیائی کی چیزیں دیکھنے کو بھی گناہ نہیں سمجھا، گانے سننے کو بھی گناہ نہیں سمجھا، لا یعنی لغویات کی باتیں کرنے کو بھی گناہ نہیں سمجھا، بہتان باندھنے کو بھی گناہ نہیں سمجھا، ایک دوسرے کے خلاف چلنے کو بھی گناہ نہیں سمجھا۔ ہم نے گناہوں کو گناہ نہیں سمجھا۔ ہمارا ایمان کس حد اور کس درجے تک پہنچ گیا ہے، ہم نے ایک دوسرے کو تکلیف کے علاوہ کیا دیا ہے۔ اسی حال پر اگر ہماری موت آ جائے، بے نمازی کے ساتھ ہماری موت آ جائے، ہماری زندگیوں کا اتنا حصہ گزر گیا، سوچو ہم اپنے ذات سے ہم نے کتنی نمازیں پڑھی، ہم کتنی نمازیں پڑھتے ہیں، کیا ہماری 5 وقت کی نمازیں ہو رہی ہے، کیا ہم نے نماز کے ساتھ میں پردے کا اہتمام کیا ہے، کیا ہم نماز کے ساتھ میں قرآن کا ذکر کرتے ہیں، کیا ہم اپنے ذات سے
توحید والی زندگی گزارتے ہیں۔ ہم سوچے تو صحیح، ہماری بے دینی کتنی بڑھ گئی، پھر بھی ہم مسلمان ہیں، پھر بھی ہم جنت کے طالب ہیں، پھر بھی ہم جہنم میں نہیں جائیں گے، یہ ہمارا گمان ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارے اعمال بدبخت، ہمارے اعمال برے، ہمارا ایمان کمزور، اور ایسی حالت پر جی رہے۔ کتنا زندگی کا وقت گزر گیا، 30 سال 40 سال 50 سال ہو رہے، لیکن آج بھی ہمیں قرآن پڑھنے نہیں آتا، لیکن آج بھی ہمیں نماز صحیح پڑھنے نہیں آتی، آج بھی ہمیں زندگی گزارنے کا جو ہے تو ڈھنگ نہیں آیا، آج بھی ہمیں پردہ کرنے کا طریقہ معلوم نہیں، آج بھی ہمیں جو ہے نبی علیہ السلام کی سیرت کا علم نہیں، آج بھی ہمیں آخرت میں کس چیز کی ضرورت ہے اس کی تیاری کا احساس نہیں۔ ہماری زندگی گزر رہی، کٹ رہی ہے، دن بدن رات اور دن آ رہے ہیں، سال در سال ہم سے ٹکرا کر جا رہے ہیں، ہم قدم بقدم ایک ایک آگے بڑھا رہے ہیں، دن اور رات ہمارے سے گزر کر ہم آگے بڑھ رہے ہیں، یہ ہم قریب جا رہے ہیں موت کے، یہ ہم قریب روز جا رہے ہیں قبر کے، لیکن ہمیں احساس نہیں ہے۔ اس لیے معزز خواتین اکرام، آپ سے گزارش یہ ہے کہ ہم اپنے گھر کا ماحول دیندار بنائیں، اپنے بچوں کا ماحول دیندار بنائیں، اپنے آپ کا ماحول دیندار بنائیں۔ ہر بچہ گھر میں کا قرآن پڑھنے والا اور نماز پڑھنے والا بنے، ہر مرد گھر میں کا قرآن پڑھنے والا، نماز پڑھنے والا بنے، فحش بے حیائی سے توبہ کرنے والا بنے، اللہ پر یقین رکھنے والا بنے۔ ذی-النون مصری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی بیٹی بچی معصوم بچی تھی، وہ بچی کو لے کر مچھلی کا شکار کرنے کھڑے ہو گئے۔ جب مچھلی کو انہوں نے پکڑا، جب ان کے جال میں مچھلی اٹک گئی، اس مچھلی کو جب ان کے بچی نے پکڑ لیا تو کیا دیکھتی ہے؟ وہ مچھلی جو ہے اپنے ہونٹوں کو ہلا رہی ہے۔ اس نے فوراً اس مچھلی کو پانی میں چھوڑ دیا۔ جیسے اس نے پانی میں چھوڑ دیا، ذی-النون مصری نے کہا، اے میرے بچے، تو نے اس طرح سے کیوں کیا؟ ہماری یہ خوراک تھی، ہم اس کو کھا سکتے تھے، تو نے اس کو پانی میں چھوڑ دیا۔ تو بچی کہنے لگ گئی، معصوم چھوٹی بچی سامنے سے کہنے لگ گئی، ابا تم اللہ کی مخلوق کو، جو ایسی مخلوق جو اللہ کا ذکر کرتی ہے، ایسی مخلوق جو اللہ کو یاد کرتی ہے، ایسی مخلوق جس کا تعلق رب سے جڑا ہو، کیا تم ایسے مخلوق کو اس کے رب سے توڑ رہے ہو؟ کیا ایسے مخلوق کو جو رب سے جڑی ہوئی ہے اس سے کاٹ رہے ہو؟ ایسی مخلوق کو کھانا میں پسند نہیں کرتی جو اللہ کا ذکر کرتی ہے، جو اللہ کا نام لیتی ہے، لہذا ابا ہم اس کو چھوڑ دیں گے، میں نے اس لیے اس کو چھوڑ دیا۔ اب باپ کہنے لگا، بیٹا پھر ہم کھائیں گے کیا؟ کہا کہ کھلانے والی ذات اللہ کی ہے، پالنے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ کے ہاتھ میں قدرت و طاقت ہے، اللہ ہمیں ضرور کھلائے گا، اللہ ہمیں ضرور پالے گا، اللہ ہماری ضرور حاجت پوری کرے گا۔ یہ کہا، صبح سے شام ہو گئی، کوئی کھانے کا انتظام نہ ہوا۔ عشاء کی نماز پڑھی، 2 رکعت وہ بچی نماز پڑھتی ہے، اپنے ہاتھ کو رب کے سامنے اٹھاتی ہے، الہ العالمین سے فریاد کرتی ہے، اے رب العالمین، میں نے تجھ پر یقین کیا، میں نے تجھ پر بھروسہ کیا، تو پالنے اور کھلانے والا، یہ میرا یقین ہے، یہ میرے دل کا گمان ہے، تو ہمیں کھلا، تو ہمیں پال۔ آج بڑی بھوک لگی ہے، میرے وجہ سے ابا بھی بھوکے ہیں، اے اللہ تو ہم کو کھلا۔ کہا ہے اسی وقت جو ہے ان کے سامنے اللہ نے آسمان سے دستر کو اتارا، دستر کے اوپر قسم قسم کے کھانے موجود ہیں۔ باپ دیکھ کر حیران ہے، بیٹی آگے سے بڑھتی ہے، کہتی ابا آؤ، دیکھو اللہ نے ہمارے کھانے کا انتظام کر دیا۔ باپ اور بیٹی دونوں مل کر وہ کھانا کھاتے ہیں۔ دوسرے دن بھی وہی حال ہوتا ہے، دن بھر یہ بچی اللہ سے جڑ کر ہے، نماز سے جڑ کر ہے، قرآن سے جڑ کر ہے، رب کو یاد کرتی ہے، نبی پر درود پڑھتی ہے، اپنے ذات سے ہر وقت رب کو راضی کرتی ہے، شیطان سے دور ہے، گناہوں سے دور ہے، جھوٹ سے دور ہے، اور فحش بے حیائی سے دور ہے، گناہوں سے دور ہے۔ جب یہ سارے چیزوں سے دور ہو کر جب انہوں نے اپنے آپ کو ایسا گزارا، شام ہو گئی، شام میں پھر دستر اترا، اس پر پھر قسم قسم کے کھانے موجود ہیں۔ باپ نے بھی کھایا، بیٹی نے بھی کھایا، یہ روز چلتا رہا، 1-2 دن نہیں بلکہ 12 سال تک یہ سلسلہ چلا۔ شام کا دسترخوان آٹومیٹکلی اللہ کی قدرت سے ان کے سامنے آ جاتا تھا۔ اب حضرت ذی-النون مصری کو یہ گمان ہوا، ہو سکتا میرے زہد کی وجہ سے، ہو سکتا میری عبادت کی وجہ سے، ہو سکتا میرے اعمال کے وجہ سے اللہ یہ جو ہے یہ انعام دے رہا ہے۔ لیکن ایک وقت ایسا آیا، ان کی بچی کچھ ہی دن کے بعد انتقال کر گئی۔ جیسی بچی کا انتقال ہو گیا، اسی وقت سے پھر وہ دستر کا زمین پر آنا بند ہو گیا۔ وہ سوچنے لگ گئے، ہائے یہ معصوم چھوٹی سی بچی، اس کا یقین اتنا رب کے اوپر تھا، توکل رب سے اتنا جڑا ہوا تھا، رب کے ساتھ اتنی گہری دوستی تھی، رب سے انہوں نے اپنے دستر کو روزانہ بلوا لیا، رب اس کے صدقے مجھے بھی کھلا رہا تھا، رب اس کے صدقے
اسے بھی کھلا رہا تھا، اور میں تو یہ سوچ رہا تھا یہ میری کرامت ہے، یہ میرے اعمال کا نتیجہ ہے، لیکن یہ بچی، معصوم بچی، اس کا یقین اللہ کے ذات پر، اس کا یقین اللہ کے ساتھ، اس کا یقین شریعت اور سنت پر اس قدر مضبوط تھا کہ اللہ اس کے گمان کے مطابق اللہ اس کو پال رہا تھا، اللہ نے اس کو آسمان سے روزی اتاری اور اللہ نے اس کو کھلایا۔ تو میری ماں بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمارا تعلق، ہماری نسل کا تعلق، ہمارے بچوں کا تعلق جب ایسا جڑے گا، جب ہم اللہ کے ساتھ ایسے جڑیں گے، نماز کے ذریعے، سچائی کے ذریعے، اچھائی کے ذریعے، خیر کے ذریعے، ہمارے ساتھ بھی اللہ کا یہی فیصلہ ہوگا۔ جہاں پر ہمارے مرد حضرات کام کو جائے، جہاں پر وہ رہے، اللہ ان کے لیے بھی نفع نکالے گا، ہمارے لیے بھی نفع نکالے گا، ہمارے گھر کو بھی خوشحال بنائے گا۔ لیکن شرط یہ ہے ہم توبہ کریں گناہوں سے، شرط یہ ہے ہم عمل پہ کھڑا ہو، شرط یہ ہے ایمان کی محنت کے لیے کھڑا ہو، شرط یہ ہے اللہ کا یقین دل میں بٹھائے۔ یہ تو تبھی ہوگا جب فضول چیزوں کو چھوڑیں گے، یہ تو تبھی ہوگا جب لایانی چیزوں سے بچیں گے، یہ تو تبھی ہوگا جب ہم شیطان سے دشمنی کر لیں گے، یہ تو تبھی ہوگا جب ہم اپنے ذات سے اچھائی اور سچائی پر چلیں گے، یہ تو تبھی ہوگا جب ہم دنیا میں خواہشات کو اپنے پیروں کے نیچے کچلیں گے، یہ تو تبھی ہوگا جب ہم اپنے لذتوں کو چھوڑ دیں گے، یہ تو تبھی ہوگا جب راتوں میں اٹھ کر رب کے ساتھ تعلق جوڑیں گے، یہ تو تبھی ہوگا جب ہم سچے اور پکے مسلمان بنیں گے، یہ تو تبھی ہوگا جب دل اور دماغ اور زبان اور جسم کی رگ رگ سے ایک رب کا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی آواز آئے گی، دل بھی کہے لا الہ، زبان بھی کہے لا الہ، سوچ بھی کہے لا الہ، دل دماغ بھی کہے لا الہ، جسم کا ہر ایک اعضا کہے لا الہ الا اللہ۔ کرنے والی ذات صرف اللہ کی، نفع نقصان دینے والی ذات صرف اللہ کی۔ جب یہ ہمارے جسم کا ایک اعضا بولے گا، تب اللہ کی جو ہے نظام قدرت یہ بدلیں گی اور ہمارے حق میں اچھائی ہوگی۔ شرط یہ ہے ہم ہمارا تعلق اچھائیوں سے جوڑے۔ دیکھو ہم اپنے اوقات کو تو تھوڑا ذہن اور تھوڑی سی توجہ ہم اپنے ذات سے کریں، ہمارا شام کا وقت کیسے گزرتا ہے، ہمارا دن کا وقت کیسے گزرتا ہے، اور ہمارا عقل انفرادی وقت کیسے گزرتا ہے، ہمارا اجتماعی وقت کیسے گزرتا ہے۔ ہم سوچیں، ہم دیکھیں ہم ان وقتوں میں کیا کرتے ہیں۔ دیکھیں گے کوئی نہ کوئی فضول غیبت، لایانی، اس کی اس کی لان تان، اس کے معاملے میں جو ہے پوری دنیاوی اعتبار سے اس کی کہانیاں، یہ سب کچھ کر جو کچھ ہم نے نیکیاں سال میں کچھ دنوں میں کی تھی وہ بھی ہم ضائع کر دیتے ہیں۔ نہ ہم نے اپنے ایمان کی حفاظت رہتی ہے، نہ ہمارے اعمال کی حفاظت ہوتی ہے۔ اس لیے اپنی زبان کا استعمال صحیح، اپنے آنکھ کا استعمال صحیح، اپنی سوچ کا استعمال صحیح۔ یہ تو تبھی ہوگا جب ایمان بنے گا، یہ تو تبھی ہوگا جب اللہ کا خوف آئے گا، یہ تو تبھی ہوگا جب قبر میں جانا یاد ہوگا، یہ تو تبھی ہوگا جب قبر کے عذابات سامنے ہوگے، یہ تو تبھی ہوگا جب جہنم کی آگ نظر آئے گی، یہ تو تبھی ہوگا جب پل صراط سے پار ہونا یہ انسان کو اس کا علم ہو، یہ تو تبھی ہوگا جب ہمیں اللہ کے ڈر کے ساتھ جینا آئے گا۔ اس لیے ہمیں لعن طعن، غیبت، چغلی، بہتان، ان سب چیزوں سے پرہیز کرنا ہے۔ اس کے ایسے گناہ ہے اس سے گھر اجڑ جاتے، اس کے ایسے گناہ ہے جس سے رشتہ داریاں ٹوٹ جاتی، اس کے ایسے گناہ ہے زمین پر فتنے پیدا ہو جاتے۔ ہمیں یہ کام کرنے کی ضرورت کیا ہے جو شیطان لے کر آیا ہے؟ ہمارے لیے کرنے کے کام تو اللہ نے بتلا دیے جو نبی علیہ السلام لے کر آئے۔ ایک تابعی کہتے، حضرت ربیع یہ تابعی ہے، وہ کہتے میں تو ایک مجلس میں گیا اور وہاں پر جا کر بیٹھا، میں بیٹھا ہی تھا، تھوڑی دیر ہو گئی، مجلس کے اندر لوگوں نے ایک دوسرے کی غیبت کرنا شروع کر دی، ایک دوسرے کے نام سے لعن طعن کرنا شروع کر دیا، ایک دوسرے کو حقیر کہنا شروع کر دیا۔ میں نے سوچا یہاں غیبت ہو رہی ہے، میں یہاں ان کے ساتھ کیوں بیٹھوں، میں اٹھ کر نکل جاؤں۔ انہوں نے اپنے آپ کو اٹھایا اور اٹھ کر نکل گئے۔ تھوڑے دیر کے بعد سوچا شاید وہاں سے غیبت کا مجمع ختم ہوا ہوگا، ایک دوسرے کی برائی کرنا بند ہو گئی ہوگی۔ وہ وہاں سے کہا کہ چلو اب جاتا ہوں، واپس گئے۔ تھوڑے دیر تک مجمع میں تو کوئی اور بات چل رہی تھی، غیبت نہیں ہوئی۔ تھوڑے دیر کے بعد پھر غیبت شروع ہو گئی، وہ کہنے لگ گئے میں بیٹھا رہا، میرے اندر اتنی طاقت نہیں تھی کہ میں جو ہے ان کو روک سکوں، میری یہی طاقت تھی میں اٹھ کر جاؤں، میں اٹھ کر گیا، لیکن اب دوبارہ واپس آیا ہوں، اب آنے کے بعد میں اب واپس جانا یہ کہتے مجھے گوارا نہ دیا۔ میں نے سوچا تھوڑے دیر بیٹھتا ہوں پھر اٹھ کر جاتا ہوں، لیکن جب تک انہوں نے پھر غیبت شروع کر دی،
ایک دوسرے کی حقارت کو شروع کر دیا، ایک دوسرے کے ساتھ برائی کی بات کو شروع کر دیا۔ میں سنتے رہا، آخرکار ان کے ہاں یہاں 1 سے 2 مرتبہ میں نے بھی اپنی گردن کو ہلایا۔ لہذا اس کے بعد مجمع ختم ہوا، لوگ ادھر ادھر چلے گئے، میں سو کر میں جو ہے اپنے گھر آیا، میں رات میں اپنے بستر پر سو گیا۔ میں سوتا ہوں، میں کیا دیکھتا ہوں، خواب کے اندر مجھے نظر آ رہا ہے ایک سیاہ فام انسان، کالا منہ، کالے کپڑے، کالے ہاتھ، اپنے ہاتھ کے اندر ایک پیالہ لے کر آیا، میرے قریب آ کر بیٹھا، اس پیالے کے اندر گوشت ہے، وہ گوشت لے کر میرے سامنے بیٹھا اور مجھے یہ کہنے لگ گیا کہ ربیع یہ لو، یہ کھا لو، یہ تمہاری خوراک ہے۔ میں کہنے لگ گیا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا میں نہیں کھا سکتا۔ اس نے کہا کھاؤ۔ یہ تم کیوں نہیں کھاتے؟ یہ تمہارے لیے ہے۔ میں نے جب اس کو غور سے دیکھا، میں نے جب اس کو دھیان سے دیکھا تو گوشت تھا، لیکن وہ گوشت کسی اور جانور کا نہیں، بلکہ میں نے دیکھا وہ گوشت خنزیر کا گوشت تھا، سور کا گوشت تھا۔ وہ میرے منہ کے قریب لائے، میں نے منہ کو نہ کھولا، میرے منہ کو انہوں نے دبوچا اور منہ کھول کر میرے منہ میں گھسڑ دیا۔ میں نے سوچا یہ اتنے زور سے میرے منہ میں ڈال رہے، اب میں نے چیخنا شروع کیا، مجھے انہوں نے پھر پکڑ کر میرے منہ میں گھسڑ دیا۔ میں نہیں کھانا چاہتا تھا، میرے حلق تک اتارا، میں چیختا رہا، میرے حلق کے اندر وہ سور کا گوشت پہنچا دیا۔ مجھے قے آنے لگ گئی، وہ پھر بھی میرے منہ میں دبوچنے لگ گیا، گھسیڑنے لگ گیا، یہاں تک کہ وہ حلق تک گیا۔ میں نے زور سے قے کر دی، اس کی جو ہے وہ ناپاک گوشت کی وجہ سے، وہ بے لذت گوشت کی وجہ سے، وہ نجس کی وجہ سے، وہ سور کے گوشت کی وجہ سے مجھے اندر سے قے آئی، اور وہ جو تکلیف ہوئی، وہ جو مجھے پریشانی ہوئی، اس عالم میں میری نیند ہوشار ہو گئی۔ میں خواب سے بیدار ہوا، میں اٹھ کر کیا دیکھتا ہوں، میرے آس پاس ایسا حال ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ ابھی یہاں کوئی تھا، اور میں نے میرے گلے کی طرف دھیان دیا، میرے حلق کے اندر مجھے وہی ذائقہ جو خواب میں نظر آیا تھا، جو گوشت کھلانے پر مجھے آیا تھا، وہی ذائقہ میرے حلق میں موجود ہے۔ میں نے دوپہر کے وقت کھانا کے لیے اپنے آپ کو بٹھایا، میں نے کھانے کے لیے روٹی لی، میں نے کھانے کے لیے گوشت لیا اور لے کر میں نے حلق میں ڈالا، لذیذ کھانا میں نے اپنے منہ میں رکھا۔ جیسے ہی منہ میں رکھا، مجھے اس کھانے کے اندر وہی لذت آنے لگ گئی جو رات میں سور کے گوشت سے آ رہی تھی، وہی ذائقہ مجھے آیا جو سور کے گوشت میں ذائقہ تھا۔ لہذا میں نے اس کو کھایا نہیں، مجھے فوراً متلی آئی۔ جب شام ہوئی وہی حال، دوسرا دن وہی حال، تیسرا دن وہی حال۔ حضرت ربیع کہتے 1-2 دن نہیں بلکہ 30 دن مسلسل میرے ساتھ اس ایک غیبت کا نتیجہ یہ ہوا، اس وقت غیبت کرنے والوں کی ہم یہاں ملانے کا نتیجہ یہ ہوا کہ 30 دن تک میں کوئی بھی شے کھاتا، میرے حلق میں وہ چیز جاتی، اسی وقت مجھے اس شے کے اندر سور کے گوشت کا ذائقہ محسوس ہوتا۔ میری ماں بہنوں، یہ کوئی معمولی اعمال نہیں ہے، غیبت کرنا، برائی کرنا، اس کے وجہ سے اعمال ضائع، اس کے وجہ سے ایمان ضائع، اس کے وجہ سے ہمارے لیے ہماری زندگیاں ضائع۔ ہم انسانی شکل میں تو نظر آ سکتے ہیں، لیکن ایمان کے نہ ہونے پر، عمل کے نہ ہونے پر ہم ظاہر میں نظر انسان تو آئے گے، لیکن اندرونی کیفیت جانور سے بدتر ہوگی۔ حدیث میں فرمایا انسان ظاہر میں تو مسلمان نظر آئے گا، لیکن اپنے اعمال کے وجہ سے جب دیکھا جائے گا اس کے ایسے اعمال ہوگے جو انسانوں سے ہٹ کر ہوگے۔ اس لیے کہا گیا، اللہ والے کہتے انسان جب اعمال صالحین کو چھوڑتا ہے، ایمان کو توڑتا ہے، ایمان دل میں اس کے اس طرح کا نہیں ہوتا، اس معیار کا نہیں ہوتا، تو انسان ظاہر میں شکل سے انسان ہوتا ہے، عمل سے انسان صاف بنتا ہے، پھر اس کے دنیاوی برے اعمال کی وجہ سے انسان کتا بنتا ہے، دنیاوی عمل کے برے وجہ سے انسان کی زندگی اولئک کالانعام، جانوروں سے بدتر بن جاتی ہے، کیونکہ اس کے اندر ایمان نہیں، اس کے اندر عمل نہیں۔ اس لیے ہم اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں، ہم اپنے آپ کو اچھا رکھیں، ہم اپنے ذات سے اچھے طریقے سے رہنے کی خواہش اور چاہت تو ہوتی ہے، لیکن اندرونی جسم کا کیا، روح کا کیا، دل کا کیا، دماغ کا کیا، ایمان ہے، عمل ہے، وہ خوبصورت ہے، ظاہری خوبصورت ہے اس سے کئی زیادہ ہے۔ اس لیے فرمایا تم اپنے ذات سے اپنے آپ کو اللہ کے پاس میں اس حال میں کھڑا کرو کہ مسلمان بن کر رہو، مسلمان بن کر مرو، مسلمان بن کر اٹھو۔ اللہ خود کہتا ہے جو مسلمان بن کر جیا، مسلمان بن کر مرا، مسلمان بن کر اٹھایا گیا، اللہ کہتا ہے ایسے لوگوں کے لیے میں نے جنت بنائی۔ اب انسان مسلمان سے باہر، انسان سے
باہر کب جاتا ہے؟ عمل کے خراب ہونے پر، ایمان کے خراب ہونے پر، نیک اعمال کے چھوٹ جانے پر یا جان بوجھ کر چھوڑ دینے پر۔ اس لیے ہمیں چاہیے ہم انسانی بن کر رہے، اعمال صالحین کرنے والے بنے۔ شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں جامع مسجد میں جایا کرتا، اپنے آنکھ کے اوپر کپڑا ڈال کر چلتا۔ ایک ساتھی مجھے روز ٹوکتا، آپ اس طرح سے کیوں چلتے ہو؟ تمام کی تمام مرد حضرات تو مسجد میں ہوتے ہیں، آپ اپنے آنکھ کے اوپر امامہ رکھ کر چلتے ہو۔ تو انہوں نے کہا تجھے پتہ ہے میں کیوں رکھتا ہوں؟ انہوں نے کہا نہیں پتہ۔ آپ اس طرح سے کیوں چلتے ہو؟ کیا لوگوں کو دیکھنا آپ کو پسند نہیں ہے؟ انہوں نے وہ امامہ لیا، اس بندے کے سر کے اوپر رکھا۔ وہ بندہ کہتا جیسے امامہ میرے سر پر رکھا میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ جامع مسجد میں سب کے سب لوگ نظر تو آ رہے ہیں لیکن انسانی شکلوں میں نظر نہیں آ رہے۔ کوئی کتا بنا ہوا ہے، کوئی خنزیر بنا ہوا ہے، کوئی گدھا بنا ہوا ہے، کوئی جانور بنا ہوا ہے۔ میں دیکھ کر حیران ہوں۔ چند ہی لوگ تھے، 4-5 جو انسانی شکلوں میں تھے۔ میں نے ان سے کہا حضرت یہ کیسے نظر آ رہا ہے؟ کہا کہ میں یہی چیز کو دیکھ کر دل کو پریشان کرتا ہوں، یہی حال کو دیکھ کر مجھے تکلیف ہوتی ہے، اس لیے میں مسلمان کے اس حال کو دیکھنا پسند نہیں کرتا ہوں، اس لیے مجھے درد اور تکلیف ہوتی ہے۔ کہا حضرت یہ کیوں ہے؟ کہا کہ ان کا ایمان نہیں ہے۔ کہا کہ یہ دل سے عمل تو کرنا چاہتے ہیں لیکن ایمان ان کے اندر نہیں ہے۔ یہ عمل تو کرنا چاہتے ہیں، کرنے کے لیے مسجد میں آئے لیکن دل میں یقین اللہ کا نہیں ہے، دل میں یقین مخلوق کا ہے، دل میں یقین اسباب کا ہے۔ ان کا ایمان کمزور ہے، ان کا ایمان نہیں ہے۔ یہ عمل تو کرنا چاہتے لیکن عمل ان کے دنیا کے اتنے زیادہ برے اعمال زیادہ ہے، وہ عمل کی وجہ سے، ایمان کی نہ ہونے کی وجہ سے ان کی حالت کو اللہ نے انسانی شکلوں کے اندر جو چھپایا ہے وہ جانور کی شکلیں ہیں۔ تو میری ماں بہنوں، اللہ سے ہم دعا بھی کرتے ہیں اللہ ہمارے زندگی کو صحیح معنی میں گزارنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ایمان کے ساتھ، عمل کے ساتھ، تقوی کے ساتھ، زہد کے ساتھ ہم اپنے آپ کو لے کر چلے، ماں باپ کی خدمت اور اطاعت کے ساتھ اپنے آپ کو لے کر چلے، پڑوسیوں کے حقوق کی ادا کرنے کے ساتھ اپنے آپ کو لے کر چلے، تقوی والی زندگی گزارنے کے ساتھ ساتھ طہارت کے ساتھ اپنے ذات سے فرائض پر اپنے آپ کو لے کر چلنے والا بنے، برائی سے بچنے والا بنے اور نبی علیہ السلام کے طرز پر اپنی زندگیوں کو اللہ ہمیں لے کر چلانے والا بنے۔ اس لیے محنت ہے اپنے ایمان کو بنانے کی، اس لیے محنت ہے قرآن کو سیکھنے کی، اس لیے محنت ہے اعمال کو سیکھنے کی، اور یہ سب کچھ ہوگا اس وقت میں جب ہمارا ایمان بنے گا۔ اور ایمان بنتا کیسے ہے؟ گھر میں ہمیں فرصت نہیں ہے، باہر ہمیں نکلنے کے لیے اپنے بستی سے باہر کہیں جو ہے سیکھنے کا کوئی انتظام نہیں ہے، ایمان کو بڑھانے کا کوئی ٹھیا نہیں ہے۔ اس لیے طرز عمل ایک تو یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان کو بنائیں اللہ کے راستے میں نکل کر، ہم اپنے ایمان کو بنائیں اللہ کے راہ میں نکل کر، ہم اپنے اعمال کو سنواریں اللہ کے راہ میں نکل کر۔ جب ہم گھر سے دور، بچوں سے دور اور گھر کے افراد سے دور، اسباب سے دور نکلیں گے، پورا وقت ہمیں ملیں گا، ہم اللہ کے راہ میں ہوں گے، ہم دین کو سیکھیں گے، ہم ایمان کو بڑھائیں گے، ہم قرآن کو سیکھیں گے، ہم تہذیب اور اخلاق کو سیکھیں گے، ہم سنت اور شریعت کو سیکھیں گے، ہم نبی علیہ السلام کے طرزوں کو سیکھیں گے، اور یہ سیکھ کر جب ہم گھر میں واپس آئیں گے پھر اسی طرز پر ہمارے بچے بھی چلیں گے، اسی طرز پر ہمارے گھر کے افراد بھی چلیں گے، اسی طرز پر ہمارے پڑوسیوں کا بھی حال بنے گا، اسی طرز پر بھی ہمارے بستی کا بھی حال بنے گا۔ اس لیے میری ماں بہنوں، آپ سے مؤدبانہ یہ گزارش ہے، اللہ کے راہ میں نکلو، اللہ کی راہ میں نکلو، اللہ کی راہ میں نکلو۔ اللہ کے راہ میں نکلیں گے تبھی تو ہمیں سمجھ میں آئے گا قبر کی تیاری کیسے کرنا ہے، تبھی تو ہمیں سمجھ میں آئے گا جنت میں جانے کے لیے کیا کرنا ہے، تبھی تو ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ جہنم سے کیسے بچنا ہے۔ ہماری چاہت ہے بچنے کی لیکن عمل ہم سے نہیں ہوتے۔ عمل کیوں نہیں ہوتے؟ ایمان کمزور ہے۔ آخرت میں جب قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہوگے کوئی بہانہ نہیں چلے گا، کوئی عذر نہیں چلے گا، اللہ وہاں ایک ایک چیز کا حساب لے گا۔ ابن ابی حاتم میں روایت ہے کہ عبد الکلا فرماتے، وہ اپنے وعظ میں حضرت ابن عبد الکلا وعظ کر رہے تھے، انہوں نے یہ کہا کہ قیامت کے دن اللہ حساب لیں گے، اللہ حساب ایسا لیں گا، پل صراط کو اللہ کھڑا کر دیں گے، پل صراط کے اوپر اللہ پاک جو ہے جہنم کے اوپر پل صراط کو کر دیں گے، جہنم کے اوپر اللہ پاک پل صراط کو لگا دیں گے اور اس کے 7 منزلیں بنائیں گے، اور وہ 7 منزلوں میں وہ 7 پلوں پر انسان کو پہلے پل پر جب گزرنے کے لیے کہا جائے گا، وہاں پہنچنے پر اس کا حساب ہوگا پہلے نماز کا۔ جب اس کے نماز کا حساب ہوگا، اب اگر وہ نماز میں مکمل اتر گیا پھر وہ آگے کے پل پر جائے گا، آگے کے پل پر جا کر پھر حساب ہوگا امانت داری کا کہ تم نے اپنی امانت کو کیسے ادا کیا، امانت میں خیانت تو نہیں کی۔ اب وہاں پر اگر اس میں بھی کامیاب ہوا تو آگے کے تیسرے مرحلے پر جب وہ پہنچے گا وہاں پر جو ہے فرمایا صلہ رحمی کھڑی ہوئی ہوگی، رشتہ داری کھڑی ہوئی ہوگی۔ اب وہ کہے گی میں اب میرا
میرا حساب لوگی۔ صلہ رحمی اور رشتہ داری پھر حساب لینے کے لیے کھڑے ہوگی۔ اس وقت وہ اللہ سے کہیں گے الہ العالمین یہ وہ بندہ ہے جس نے مجھے صلہ رحمی کا طریقہ نہیں بتلایا، اس نے مجھے توڑا۔ صلہ رحمی کہیں گے اللہ اس نے مجھے توڑا لہذا آج تو اس کو توڑ، اور صلہ رحمی کہیں گے اللہ اگر اس نے مجھے جوڑا اللہ تو اس کو آج مجھ سے جوڑ۔ یہ کہے گی میری ماں بہنوں آخرت کی زندگی پر قدم قدم پہ حساب دینا ہے، صلہ رحمی کا حساب، رشتہ داریوں کے حقوق کا حساب۔ ہمارے اوپر سب سے بڑی رشتہ داروں کی جو ذمہ داری اور حق ہے، جو حقوق ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان تک دین پہنچائے۔ ہمارے اوپر ان کی یہ ذمہ داری ہے ہم ان تک دین پہنچائے، ان کو نماز سکھلائے، ان کو کلام سکھلائے، ان کو قرآن سکھلائے، ان کو کلمہ سکھلائے۔ اگر ہم نے رشتہ داروں کا یہ حق ادا نہیں کیا ہمارا اس کے متعلق پوچھ اور گوچھ ہوگی۔ اس لیے ہمیں اس سے بچنے کے لیے رشتہ داریوں کا حق ادا کرنا ہے۔ ہم نے رشتہ داروں کا حق اس کو سمجھا کہ کھان پان کر کر دعوت کر کر خوش کیا جائے، نہیں، ان کو دین سکھلاؤ، ان کے بچوں کو دین سکھلاؤ، ان کے گھر میں دین کو لانے کا طریقہ بتلاؤ، ان کو اللہ کے راہ میں نکلنے کا طریقہ بتلاؤ، ان کو قرآن پر چلنے کا طریقہ بتلاؤ، ان کو آخرت کے لیے تیاری کرنے کا طریقہ بتلاؤ۔ یہ ہم اور تم کب کریں گے؟ یہ تو اس وقت ہوگا جب ہم اور تم اللہ کے راہ میں نکل کر دین سیکھیں گے، جب ہم اور تم اللہ کے راہ میں نکل کر کلمے کی حقیقت کو جانیں گے، جب ہم اللہ کے راہ میں نکلیں گے تب جا کر اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کی سمجھ دیں گا۔ اس لیے آپ سے دعا ہے، مؤدبانہ گزارش ہے، اپنے گھروں میں نماز کا ماحول بناؤ، برائی اور فحش بے حیائی سے گھر کے ماحول کی حفاظت کرے، اپنے بچوں کی نگرانی، اپنے مردوں کی نگرانی کرے، اپنے آپ کی نگرانی کرے۔ اس لیے مردوں کو اللہ کے راہ میں جماعت میں بھیجے، بچوں کی بھی ترتیبیں بنائے اور اپنے ذات کی بھی ترتیبیں بنائے۔ اس لیے ابھی جو جماعتیں بھی آئی ہوئی ہے تم دیکھ رہے ہیں، تمہارے ساتھ میں بیٹھے ہوئے مستورات یہ بھی اللہ کے راہ میں گھروں سے نکلے ہیں، گھر کو چھوڑا، بچوں کو چھوڑا، اہل و عیال کو چھوڑا، رشتہ داروں کو چھوڑا، ضرورتوں کو چھوڑا۔ ہماری طرح ہی تو وہ انسان ہے، ہماری طرح ہی تو ان کی ذمہ داریاں ہیں، ہماری طرح ہی تو ان کا سب کچھ جو ہے خاندان جڑا ہوا ہے۔ جب وہ نکل سکتے ہیں ہم کیوں نہیں نکل سکتے؟ جب وہ قربانی دے سکتے ہم کیوں نہیں دے سکتے؟ جب وہ دین کے لیے ہمارے گھر تک آ سکتے ہم کیوں نہیں آگے بڑھ سکتے؟ ہم کیوں نہیں دوسروں کے گھر تک جا سکتے؟ یہ اپنی ذمہ داری پوری کر کر نکل رہے۔ ہمیں اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے، ہم بھی تو دین کو سیکھے اور سکھانے کے لیے آگے بڑھے۔ اگر ہم نے یہ کوشش اور جد و جہد نہیں کی تو ہم اللہ کے پاس مجرم قرار دیے جائیں گے۔ اس لیے ہمیں بھی نکلنا ہے، تو ہمیں نکلنے کے لیے ہم ترتیبیں بنائے۔ ابھی 15 جون سے 14 اگست سے جو ہے مردوں کی جماعت ہے، اس میں سے بھی ہم نکلے، اور مستورات کی بھی جماعتیں اپنے ذات سے عاشرے کی جماعتیں نکلنے والی ہے، اس کے لیے بھی جو ہے ترتیب بنائے۔ تو انشاءاللہ العزیز جو ایسی مستوراتیں ہیں جو نکلنا چاہتی ہے وہ ابھی اس وقت جو ہے نام لکھے، انشاءاللہ العزیز اللہ نکلنا آسان کرے گا۔ اپنا بھی نام لکھائے، اپنے گھر کے مردوں کا بھی نام لکھائے، اگر اپنے بچے بڑے ہیں تو ان کا بھی نام لکھائے، اور لکھا کر انشاءاللہ وہ ذمہ داروں تک پہنچائے۔ اور مستورات ارادے اور پکے عزائم کے ساتھ نام لکھائے، ارادہ اور پکا عزائم ہمارا صحیح ہوگا انشاءاللہ اللہ ہمیں کبھی نہ کبھی توفیق ضرور دیں گا، نکلنا بھی آسان ہوگا اور مسائل کو بھی اللہ حل کریں گا۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں نکلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو مستورات نکلنے کے لیے اپنے ذات سے اپنی 3 دن کی، اپنے 10 دن کے عشرے کی جماعت میں نام لکھائے، 3 دن کے لیے نام لکھائے، اور مردوں کے طرف سے جو نکلنے والے ہیں ان کے بھی نام لکھائے اور بچوں کے بھی نام لکھائے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تو اپنی دعائیں پڑھ کر جو ہے انشاءاللہ العزیز نام لکھا کر اپنے ذات سے تیاری کر کر مستورات جو جماعت آئی ہوئی ہے ان کا بھی ساتھ دے، ان کے ساتھ بھی وقت لگائے۔ پانی بھی آیا ہوا ہے، دیکھو پانی تو آتا ہی رہتا ہے، روزانہ آ رہا ہے جا رہا ہے، ہم تھوڑا سا یہ دیکھیں ہمارے کام کو آگے پیچھے بھی کرے۔ مستورات جو آئی ہوئی ہے اتنی دور سے ہمارے گھروں تک، اللہ کے رسول کے مہمان ہے، ہم ان کے لیے تھوڑا سا وقت دیں، ان کے ساتھ میں بیٹھے، ان کے ساتھ میں رہے، اور تشکیل کر کر مستورات کو نکالنے کی کوشش کرے انشاءاللہ العزیز۔ اللہ پاک ہم سب کے آنے کو، جمع ہونے کے قبول فرمائے۔ اللہ پاک یہ جماعت کے قربانی کو بھی قبول فرمائے، اور جماعت کے صدقے اللہ پاک ہمارے بستی میں خیر کے کام کو جو ہے تو عام کرے، اور اللہ پاک ہم سب کا دین کے لیے نکلنا، قربانی دینا آسان فرمائے۔ تو جو مستورات نام لکھانے والی ہے وہ نام لکھائے، اور جو دیگر مستورات ہے وہ اپنی دعائیں پڑھ کر جو ہے اپنے گھروں پر چلے جائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم۔ اسپیکر کو